صحیح حدیث ہے, حدیث حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له, جلدی سے حج کر ڈالو. تعجلوا الی الحج, جلدی سے حج کر ڈالو, اس لیے کہ آدمی کو پتا نہیں کہ کون سی مشکل اس کے اوپر آ پڑے, صحت خراب ہو جائے, مال چھن جائے, تو حج جلدی سے کر ڈالو, اس لیے کہ آدمی کو پتا نہیں ہے کہ کون سی مصیبت اس کے اوپر آن پڑے, لہذا حج کرنے میں جلدی کرو. تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له, اس کے اوپر کیا تکلیف آ سکتی ہے, لہذا حج کرنے میں جلدی کرو. اچھا, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو, استطاعت میں 3 چیزیں ہیں, توشہ ہو یعنی خرچ, اور خرچ کے ساتھ ساتھ راستہ پرامن ہو, اور تیسرے صحت اچھی ہو. یہ 3 چیزیں, صحت اچھی ہو, راستہ محفوظ ہو, اور تیسرے پیسہ اس کے پاس ذات ہو. یہ 3 چیزیں سبیل میں آتی ہیں, راستے میں. اچھا, اور جو آدمی کفر کرے, اللہ اکبر, یعنی استطاعت رکھتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. ومن کفر, جو کفر کرے, خوب پیسے بنائے ہوئے ہیں, رمضان آتا ہے دامن میں نیکیاں بھرنے کے لیے, پوری قوم پیٹ بھرنے میں لگی ہوئی ہے, اس قوم کا کیا ہوگا؟ رمضان آیا ہے کہ اپنے دامنوں کو, اپنے دامن میں نیکیاں بھر لو, کھانے سے پیٹ بھر رہے, رات بھر چلتا رہتا ہے, رات بھر کھاتے رہتے. یہ پیٹ ہے تیرا کہ جہنم ہے؟ کم سے کم رمضان میں بخش دے ذرا کھانے کو, کھانے کے اوپر رحم کر ذرا بھائی, کھانے کے اوپر رحم کر. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, جو آدمی حج کرنے کے لیے نہ آئے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. کہنا کیا چاہیے تھا؟ جو آدمی حج کے لیے نہ آئے اللہ اس سے بے نیاز ہے, ایسا بولنا چاہیے نا, ایسا بولنا چاہیے. کیا جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے حج کو نہ آئے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے بے نیاز ہے جو نہیں آیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر دنیا کا کوئی شخص بھی حج کو نہ آئے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی عظمت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا. اس میں ایک مفسر نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے کہ اللہ لم یأمر عبادہ بالعبادۃ من اجل ان ينتفع به, اللہ تبارک و تعالی نے کسی عبادت کو بندوں پر اس وجہ سے فرض نہیں کیا یا حکم نہیں دیا کہ اللہ کو اس میں کوئی فائدہ ہے, بلکہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, بلکہ تمہاری دنیا اور آخرت سنورنے کے لیے ہے, اللہ نے اس لیے حکم دیا. اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں. وہی کہا گیا فإن اللہ غنی عن العالمین. اور ایک حدیث دیکھو, ایک سوال کیا گیا نبی سے, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ قبل ان یخلق السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ جواب دیا گیا کان اللہ ولا شیء معہ, اللہ تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. پتہ یہ چلا اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی, یعنی ان اللہ عز وجل فی غنى تام عن کل شیء, تمام کائنات سے, کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے. وان ما سواه فهو مخلوق, اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوق ہیں. اللہ تھا, اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی, اس کا مطلب اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اس طریقے کے شبہات جب آئیں, اللہ نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اس طریقے کے شبہات آئیں تو کیا کرنا چاہیے مومنین کو, وہ بتایا جا رہا ہے, علاج بتایا جا رہا ہے اس کا. ایسے شبہ آئے تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, یہودیوں کے ایک گروہ کی تم اگر پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے اے ایمان والو, تو یہ تو چاہتے ہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کر پھیر دیں, کافر بنا دیں, یہ ان کا مقصد ہے. دیکھو یہاں بتائیے, اور یہودی اس میں آگے آگے تم کو تمہارے ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں. یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں, یہ ان کا مقصد ہے. تو علاج یہ تمہارے اوپر ان کا داؤں نہ چل سکے, تمہارے اوپر ان کا حربہ کارگر نہ ہو, بتایا گیا کیف تکفرون, کیسے انکار کر سکتے ہو تم, ایمان سے کیسے پھر سکتے ہو, وانتم تتلی علیکم آیات اللہ, تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, وفیکم رسول, اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاؤ, قرآن حکیم سے جڑ جاؤ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑ جاؤ. 2 باتیں کہی گئی, وکیف تکفرون, تم انکار کیسے کر سکتے ہو, ایمان لانے کے بعد کفر کیسے کر سکتے ہو, جب 2 چیزیں تمہارے درمیان ہیں, ایک تو اللہ کی آیتیں ہیں جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں, وفیکم رسول, اور تمہارے درمیان رسول ہے. قتادہ نے کہا, انہی کا قول غالباً کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں جو آگے آ رہی ہے اس کے اندر, اب یہاں کیا ہے کہ اللہ کی آیات موجود ہیں, یعنی قرآن, اور دوسرے اس کا رسول, تو کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم, جو آدمی ان دونوں کو پکڑ لے, کتاب و سنت کو, وہ ہمیشہ صحیح راستے پر رہے گا. یہ یہودیوں کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. بتایا گیا کہ تمام شبہات کا علاج کتاب و سنت کا تمسک ہے, اس کو پکڑ لینا. اور دوسرے نمبر پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے کیا مطلب؟ کہیں اللہ کا قانون اور تمہاری خواہش ٹکرا جائے تو تم اللہ کے قانون کو ایکسپٹ کر کے اپنی خواہش کو
برطرف کر دو تو یہ حق تو قاتی ہی. جی مثلا بیٹے کی شادی ہے, اب بیٹے کی شادی میں کہہ رہے ہیں کہ سارے ارمان نکال لینے. ارے بھائی بیٹے کی شادی میں تمام ارمان نکالنے کے چکر میں کتاب و سنت کے کتنے قوانین پامال ہو رہے ہیں, کبھی سوچا؟ تو اللہ کے قانون کو دیکھ, اپنے ارمان نکالنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے اور سنت کے بہت سارے اصول پامال ہو جائیں. ہوش میں آ جا. یہ ہے حق تقاتی. حق تقاتی اللہ سے ڈر جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اللہ کا تقوی اختیار کر جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے؟ یہی کہ جب تمہاری خواہش اور اللہ کا قانون دونوں متعارض ہوں, دونوں ٹکرائیں, تو اپنی خواہش کو فرو کرو, خواہش کو نیچے کرو اور اللہ کے قانون کو اوپر کرو. اس کو کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتی. تو تقوی اختیار کرو تاکہ شبہات سے بچے رہو. اس کے بعد کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اس پر حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑو. اس کا مطلب بتاتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان دو چیزیں ڈالی, ایک کتاب اللہ, ایک نبی اللہ. یاد رکھو, ایک ہے کتاب اللہ, ایک ہے نبی اللہ. ایک اللہ کی کتاب, ایک اللہ کا نبی. تو اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے, اب جو کتاب آپ پر اتری تھی وہ ہمارے درمیان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تفسیر کر کے جو بتایا, نماز کا حکم ہے نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے, روزہ کا حکم ہے روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے. تو اب نبی چلے گئے, اب کتاب موجود ہے اور اس کی سنت موجود ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. کتاب اللہ, نبی اللہ, یہ دونوں چیزیں اللہ نے دی تھی, تو مزہ نبی اللہ, اللہ کے نبی چلے گئے, اب اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہیں اور قرآن موجود ہے. آیا سمجھ میں؟ اس کو مضبوطی سے پکڑو. اچھا ولا تفرقوا, اور جماعت سے جڑے رہو, فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان حال ہیں اور کوئی بھی ان کو پریشان کر رہا ہے, اس کی واحد وجہ ہمارا تفرقہ, ہمارا یہ تفرقہ ہے, تفرقہ اندازی ہماری ہے.